شروع کر دوں؟ 2 منٹ ایک اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات جو ماہ رمضان المبارک سے متعلق ہیں، اس میں پروگرام تزکیہ نفس کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ آج ہمارا اس سلسلے کا چوتھا پروگرام ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آج 4 تاریخ ہے۔ خدا کا فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی سعادتوں سے بہرہ مند ہونے کی سعادت بخشی۔ یہ وہ مہینہ جس کی آمد سے پہلے اللہ کے رسول نے خطبہ ارشاد کیا، آپ کا ایک ایک لفظ ہمارے دل و دماغ کو روشن کرتا ہے۔ آپ نے اپنے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، خدا کی رحمتوں کا مہینہ تمہاری طرف آنے والا ہے۔ یہ مہینہ ذکر الہی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تسبیح الہی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے۔ جب ہم اللہ کے رسول کے اس فرمان کو پڑھتے ہیں تو ایک مقام فکر ہے، یعنی ہر دن ہمیں ذکر الہی کرنا چاہیے، ہر دن ہمیں تسبیح الہی کرنا چاہیے، ہر دن ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں اللہ کے رسول ارشاد فرمانے یہ دعا کا مہینہ ہے۔ عام طور پر دعا کے معنی لیے جاتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہے خدا سے اپنی کسی احتیاج کا طلب کرنا، مگر دعا کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ پروردگار دو عالم نے جہاں ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے متعلق بیان کیا ہے، جہاں حکم دیا ہے اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے، وہاں یعنی سورہ بقرہ میں جن آیات میں پروردگار دو عالم نے ہمیں حکم دیا ہے، انہی آیات کے تسلسل میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدُّعَاءِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی۔ اے رسول، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی تو ہوں، اور جب کوئی مجھے پکارتا ہے، جب کوئی مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس کی آواز کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ اور مفسرین قرآن یہ کہتے ہیں کہ جتنا پروردگار دو عالم نے ان آیات میں ضمیر متکلم کو، یعنی میں، میرا، مجھے، جتنا زیادہ اس میں استعمال کیا ہے، اتنا زیادہ پورے قرآن میں ایک ساتھ کہیں استعمال نہیں کیا۔ خدا نے اپنی قربت کا احساس بخشا ہے۔ پروردگار دو عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ۔ اے رسول، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی تو ہوں، اور جب کوئی مجھے آواز دیتا ہے، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی آواز کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ اور جب ہم خدا کو عالم مصیبت میں پکارتے ہیں تو فوراً ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، لیکن اس پکارنے پر فوراً دل کا ٹھہر جانا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ ہم خدا سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پروردگار دو عالم اپنے بندوں سے بے انتہا قریب ہے۔ پھر عام طور پر دعا کا مطلب کسی احتیاج کا مانگنا سمجھا جاتا ہے کہ ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں فلاں چیز کے لیے اور پروردگار دو عالم وہ عطا کر دیتا ہے۔ لیکن دعا کی حقیقی معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو اس یقین کے ساتھ کہ کوئی ہے جو تمہاری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ کہیں آپ نے دعا کی اہمیت سے روشناس کیا تو ارشاد کیا افضل العبادت دعا، دعا بہترین عبادت ہے۔ کہیں آپ نے ارشاد فرمایا الدعا مخل العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی روح ہے۔ کہیں آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں ایسا ہتھیار بتاؤں جس کی وجہ سے تم دشمن پر غلبہ پاؤ اور تمہارا رزق تمہارے قریب آ جائے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی کوئی ہتھیار ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم دشمن پر غلبہ پائیں اور ہمارا رزق ہمارے قریب آ جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الدعا صلاح المومن وعمود الدین ونور السماوات والارض، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا
آسمان و زمین کا نور ہے، دعا دین کا ستون ہے۔ ناظرین اکرام، دعا کی حقیقی معنی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول کی ایک حدیث یہ بھی نظر آتی ہے کہ پروردگار دو عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ، آپ ارشاد کرتے ہیں کہ خدا خود ہی ارشاد کر رہا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے ایک بار دل سے یا اللہ کہتا ہے تو میں اس کی اس ایک آواز پر 10 بار لبیک کہتا ہوں۔ یقیناً وہ پروردگار دو عالم ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ وہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد یہ ارشاد کرا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا سننے والا ہوں۔ اور ماہ رمضان المبارک میں اور دعا کے مضمون میں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص ربط بتایا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ دعا مانگو۔ تو دعا کہ جب ہم معانی اور مفاہیم پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا فقط خدا سے کچھ مانگنے کو نہیں کہتے، یعنی انسان کچھ بھی خدا سے دعا مانگ رہا ہو، لیکن جب وہ خدا سے دعا مانگتا ہے تو اللہ کے رسول ارشاد کرتے ہیں افضل العبادت دعا، دعا بہترین عبادت ہے۔ تو یہ دعا بہترین عبادت فقط احتیاج کا مانگ لینا اور اس احتیاج کا پورا ہو جانا یہ دعا نہیں ہے۔ دعا کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کرتا ہے تو وہ چاہے اس کے الفاظ کچھ بھی ہوں، چاہے وہ کچھ بھی مانگ رہا ہو، لیکن وہ سب سے پہلے گویا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ پروردگار میری ہستی کچھ بھی نہیں ہے، میں سانس کا بھی محتاج ہوں، تو عطا کرنے والا ہے۔ اور اللہ کا جہاں کی عطاؤں کی شان یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جب بندہ خدا کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کرتا ہے تو آپ ارشاد کرتے ہیں کہ جب خدا سے دعا مانگو تو ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگو، جو ہمارے ہاں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے گھر والوں نے، ہمارے ماں باپ نے جو طریقہ ہمیں سکھایا، یہ طریقہ سینہ در سینہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد کیا کہ دعا مانگو تو ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگو۔ اور پھر آپ نے ارشاد کیا کہ جب دعا مانگ چکو تو اپنے ہاتھوں کو یوں ہی واپس نہ لے آؤ، بلکہ ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو پہلے اپنے چہرے پر اور پھر اپنے سینے پر ملو۔ اور پھر آپ نے اس کی حکمت بیان کی، آپ نے ارشاد کیا کہ جب بندہ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو پروردگار تعالیٰ یہ ارشاد کرتا ہے کہ چاہے وہ چیز جو بندہ مانگ رہا ہو اس وقت عطا کرنا خدا کی مشیت میں نہ ہو، خدا کی مرضی میں نہ ہو کہ اس وقت جو وہ مانگ رہا ہے اسے دی جائے، تب بھی اللہ کا رحم و کرم یہ ہے کہ پروردگار تعالیٰ ارشاد کرتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور کچھ مانگتا ہے اور میں وہ چیز نہیں دیتا، تب بھی میں اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، میں اس پر اپنا کرم نازل کرتا ہوں۔ اور جن ہاتھوں پر خدا کا کرم نازل ہو جائے وہ اسی بات کے مستحق ہیں کہ انہیں آنکھوں سے لگایا جائے، انہیں اپنے چہرے پر ملا جائے۔ ناظرین اکرام، لیکن جب ہم دعا کا حقیقی مفہوم دیکھنا چاہتے ہیں تو دعاؤں کی سب سے بڑا مجموعہ صحیفہ کاملہ نظر آتی ہے۔ اور جب خدا ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم بار بار صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا مطالعہ کریں، ہم امام کے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ امام اپنی دعا میں ارشاد کرتے ہیں الہی کیفا ادعوکا و انا و کیفا اخترجائی منکا و انتا، پروردگار میں تجھے کیسے پکاروں جب کہ میں ہوں، اور تجھ سے کیسے امید کو قطع کر دوں جب کہ تو ہے۔ پروردگار جب میں نے تجھے نہیں پکارا تب بھی تو نے مجھے عطا کیا، پس کون ہے ساری کائنات میں ایسا جسے میں پکاروں اور وہ مجھے دے۔ پروردگار تیرے سامنے نہیں گڑ گڑایا مگر پھر بھی تو نے مجھے عطا کیا، پس کون ہے ساری کائنات میں ایسا جس کے سامنے میں گڑ گڑاؤں اور وہ مجھے دے۔ اور جب ہم صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا سرسری مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دعا دراصل میں تو خدا کے تقرب کے مانگنے کو کہتے ہیں، دعا تو خدا سے رابطے کو کہتے ہیں۔ جب بندہ خدا کی بارگاہ میں مانگتا ہے اور خصوصاً جب ہم صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں تو ہم پر ایک کیف طاری ہو جاتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی احتیاج کا مانگنا اور اس کا پورا ہو جانا یہ دعا نہیں ہے۔ دعا تو وہ ہے کہ جب بندہ خدا کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کرتا ہے تو وہ کچھ مانگ نہیں رہا ہوتا، گویا خدا کا تقرب ہی چاہ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم
امام کی دعا کے الفاظ کو دیکھتے ہیں. جب ہم صحیفہ کاملہ کا سرسری مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہیں بیاباں میں بہاروں کی ہوا اس کی دعا، یا زمین پر آسمانوں کی فضا اس کی دعا، یا مسلسل رحمتوں کا سلسلہ اس کی دعا، یا مکمل معجزہ ہی معجزہ اس کی دعا. یہ دعا ایک رابطہ ہے ساجد و مسجود میں، اور دوسرا کوئی نہیں دنیائے ہست و بود میں. صحیفہ کاملہ کی دعائیں ہماری تربیت کرتے ہیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے. امام دعائے مکارم اخلاق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھ سے اپنی عبادت کرا، مگر اب مجھے اپنی عبادت پر فخر و غرور ہونے سے بچائے رکھ. اللہ اکبر. مولا امام زین العابدین اسلام دعا کے ذریعے گویا عبادت کے پورے فلسفے کو آپ نے ایک جملے میں سمو دیا، اور اس ایک جملے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھ سے اپنی عبادت کرا. یہاں یہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے یہ جملہ کہ ہم خدا کی عبادت خود نہیں کر سکتے. خدا عبادت کی توفیق عطا کرتا ہے تو بندہ عبادت کرتا ہے. امام ارشاد کرتے ہیں پروردگار مجھ سے اپنی عبادت کرا، مگر مجھے اپنی عبادت پر فخر و غرور ہونے سے بچائے رکھ. پھر آپ ارشاد کرتے ہیں کہ پروردگار میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض پہنچانے کا کام جاری رکھ، لیکن انہیں احسان جتا کر اذیت دینے سے اور اپنی نیکی کو ضائع کرنے سے بچائے رکھ. ایک ایک جملے میں گویا آپ نے عبادت کے، صلہ رحمی کے، حقوق العباد کے پورے فلسفے کو بیان کیا ہے. خدا ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں بار بار ان دعاؤں کی تلاوت کریں، بار بار ان دعاؤں کے ترجمے کو پڑھیں، کیونکہ جتنی بار یعنی جو فیض قرآن پاک کا ہے، جس کے لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. امام نے ارشاد کیا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور اس کے 7 باطن ہیں، اور ہر باطن کے اندر 7 باطن چھپے ہوئے ہیں. یعنی قرآن پاک کے ہر لفظ کے اندر معانی در معانی ایک خزانہ ہے. اسی طرح وہ ہستیاں جو قرآن ناطق ہیں ان کے کلام میں بھی یہی اثر نظر آتا ہے. ہم جتنی بار ائمہ طاہرین کی دعاؤں کو پڑھتے ہیں پروردگار عالم اتنی بار ہمارے دل و دماغ پر کو روشن کرتا چلا جاتا ہے، اور معانی در معانی ایک سلسلہ کھلتا چلا جاتا ہے. پروردگار ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں بار بار صحیفہ کاملہ کی دعاؤں سے مستفید ہوں، خصوصاً وہ دعا جو امام نے ماہ مبارک رمضان کے آنے پر اور ماہ مبارک رمضان کے وداع پہ پڑھی ہے. ایسا فراق کہ آپ ارشاد کرتے ہیں کہ پروردگار وہ دوست ہم سے جدا ہو رہا ہے جس کی جدائی ہم پر شاق ہے. ماہ مبارک رمضان کو وداع کرتے ہوئے آپ تضرع و زاری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ پروردگار وہ دوست جا رہا ہے جس کا جانا ہم پر شاق ہے، اور اس کی آمد پہ آپ ارشاد کر رہے ہیں کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے اپنی خوشنودی کی طرف آنے والے راستوں کو کھول دیا. پروردگار تو نے اپنی خوشنودی کی طرف آنے والے راستوں میں سے ایک راستہ ماہ رمضان کو بنایا. پروردگار اس ماہ رمضان میں ہم تیری رحمتوں سے مکمل طور پر بہترین طریقے سے مستفید ہوں. پھر دعا کے سلسلے میں ہم ایک نقطہ دیکھتے ہیں. بچے اکثر سوال کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم دعائیں مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، جبکہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی دعا مستجاب نہیں ہوتی، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ دعا مستجاب نہیں ہوئی، دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، دعا کبھی رد نہیں ہوتی. وہ پروردگار عالم ہر دعا کا سننے والا اور اسے قبول فرمانے والا رب ہے. رسالت مآب ارشاد کرتے ہیں کہ وہ دعائیں جو تم کچھ مانگتے ہو اور خدا کی بارگاہ سے تمہیں وہ عطا نہیں ہوتا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے اور اس وقت میں جب تمہیں چیزوں کے ثوابات ملیں گے، تو اس وقت میں جب تمہیں اس ثواب کو عطا کیا جائے گا کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اس کا یہ ثواب ہے،
تو جس تک وہ ثواب پہنچایا جائے گا وہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے کاش پروردگار میری کوئی دعا مستجاب نہ ہوتی، میری کوئی احتیاج پوری نہ ہوتی، خدا تو نے میری اس دعا کو سنا اور اس دعا کو بظاہر نہ قبول کرتے ہوئے مجھے اتنے بڑے ثواب سے ہمکنار کر دیا۔ ہم خدا کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کرتے ہیں، پروردگار ان ہستیوں کا واسطہ جو وجہ کائنات، جو جوہر کائنات، پالنے والے اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں روزانہ ہر وقت میں تیری بارگاہ میں دعا کی توفیق عطا ہو۔ پروردگار وہ دعائیں جو ائمہ طاہرین نے بیان فرمائیں انہیں بار بار ان کے ترجمے کے ساتھ، ان کے مطالب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا ہو، ان کلمات کو اپنی روح میں رچانے کی توفیق عطا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، اللہم انی اسألک بحق علی وانت الاعلی، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، اللہم انی اسألک بحق حسن وانت المحسن، اللہم انی اسألک بحق حسین وانت قدیم الاحسان۔ پروردگار اس پروگرام کو جن لوگوں نے پیش کیا ان تمام لوگوں کی، میری اور تمام دیکھنے والوں کی سب دلی حاجات پوری ہوں، اور پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا کہ ہمارے وقت کے امام آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے منتظرین اور ان کے ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔